وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 186، درس نمبر 327. آج کا موضوع کیا زندگی میں آزمائش ضروری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. سامعین کرام، تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا آیت نمبر 185 کا، اور وہ یہ تھا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو بچا لیا گیا اس دن آگ سے، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو کامیابی کا معیار، یہ اپنی ذہنیت کو چینج کریں. آپ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے. دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے کہ آپ یہاں پر تیاری کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. یا اگر میں کہوں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں آپ امتحان دیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اور دراصل ہم تو دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، کم از کم دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، اس کو ایک آرام آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں. اسی آرام اور آسائش کے پیچھے جو ہے دوڑتے رہتے ہیں، اور وہ پیسے سے حاصل ہوتی ہیں. پھر آپ پیسہ، اقتدار، کرسی، یہ اس کے پیچھے آپ دوڑتے رہتے ہیں. تو جو نقطہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، ان الفاظ کے ترجمے کو ذرا اگر آپ دیکھیں، قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ لیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا. دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. یعنی یہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو آگ سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور دوزخ جنت میں داخل ہو گیا،
ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو میں جنت کی بات کروں گا۔ دیکھیں جنت کیا ہے؟ جنت ایک انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ جنت کی میں پہلے بات کر لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے جرأت کی، حضور سے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ دیکھیں جنت انعام ہے۔ انعام کس چیز کا ہے؟ بندگی کا۔ اب بندگی کیا ہے؟ رب کی اطاعت ہے، رب کا حکم ماننا ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ اب رب کا حکم تو کائنات کی ساری چیزیں مان رہی ہیں، بڑے بڑے اجسامات اور یہ سب رب کی بندگی میں مشغول ہیں، تو ہم نے اگر کر لی تو یہ کیا ہوا؟ اور دوسرے یہ کہ ہماری تو یہ بندگی تو حق بنتا ہے اللہ کا، کیونکہ ہمارا ہر چیز اللہ کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو یہ حق ہے اس کا۔ بندگی یا اس کے حکم کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اللہ پہ۔ بعض لوگ تو اس کو احسان سمجھتے ہیں، ایسا یار میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اور کچھ تکبر میں آ جاتے ہیں، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ بندگی دراصل حق ہے جو آپ اللہ کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ اختیار، ارادہ، قوت، یہ سب اللہ کی عنایت کردہ ہیں، اور آپ اللہ کے بندے یہ کرتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرتے، رب کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو اب کیا کیا؟ مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں، یا کوئی آدمی جا رہا ہے ایک محلے میں، کسی فنکشن پہ جا رہا ہے، لاہور، مردان میں ہے، لاہور جا رہا ہے 3 دن کے لیے، اور وہ کچھ زیورات ہیں گھر میں، وہ جو استعمال نہیں ہو رہے، وہ ایک پوٹلی بنا کے چھوٹے سے بکس میں اس کو ایک پڑوسی جو قابل اعتماد پڑوسی ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، 2 دن بعد آؤں گا، یہ زیورات رکھ لو، اور یہ امانت کے طور پہ میں آؤں گا تو لے لوں گا۔ تھوڑا غور کیجئے۔ اب وہ 2 دن بعد آتا ہے تو وہ یعنی اپنی امانت واپس لینے جاتا ہے پڑوسی، کیا وہ پڑوسی اس کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اب کیا پڑوسی اس سے، مثال کے طور پہ وہ 1 کروڑ روپے کی زیورات ہیں، ڈائمنڈ کے ہیں، جو بھی ہیں، ادھر ادھر لگا لیں، تو کیا یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی اس سے اجر مانگے اس کا کہ بھئی میں نے تو اس کی حفاظت کی ہے اور یہ تم مجھے ابھی 5 لاکھ روپے دے دو، میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور یہ میں تمہیں ایز اٹ از لوٹا رہا ہوں؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس کے پاس امانت رکھوائی وہ معاوضے کا طلب کرے، اجر کا طالب ہو؟ وہ تو بھائی 2 دن کے لیے، تو یہ دیکھیں 2 دن کی زندگی ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ ہی کے دیا ہوا ہے۔ ہمارا کچھ بھی اگر ہو، بال برابر، رتی برابر اگر کچھ ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں، یہ ہماری ہے۔ ملکیت تو اللہ کی ہے، سب کچھ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ 2 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، 2 دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت کے دن جب یہ جو مجرم ہیں ایک دوسرے، ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا ہوگا، وہ پوچھیں گے کہ بھئی کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا عرصہ رہے؟ لبثنا یومن و بعد یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ ہوگا، تو 2 دن تو میں نے پھر بھی زیادہ لگا لیے، بس تھوڑا سا وقت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تھوڑا سا وقت ہے۔ اب اگر کسی نے آ کے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دی 2 دن کی، تو کیا اب اسے کوئی اجر کا طالب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
میں نے تو تیری اطاعت میں زندگی گزاری، اب مجھے تم کچھ اجر دو اس کا. یہ مطلب یہ اجر ہوتا ثابت نہیں ہے. ہاں اللہ نے پھر وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم نے بندگی کی میری تو میں تمہیں اپنے فضل سے ایک انعام دوں گا. باغات ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. اگر تم نے یعنی حق بندگی ادا کر دیا تو میں تمہیں انعام دوں گا. اچھا، دوسری بات ہے دوزخ کی. خیر میں وہ جنت کی بات پوری کر لوں کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ یہ اللہ کی رحمت سے لوگ جائیں گے جنت میں. اور یہاں بھی آپ الفاظ کا جو ترجمہ ہے نا وہ دیکھیں، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی نیکی کے کاموں پر، تقویٰ پہ، یہ بعض اوقات شیطانیت ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں تو بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میں تو بڑا تقوی والا ہو گیا ہوں، غرور آ جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ وما قدر اللہ حق قدر. اللہ کی قدر آپ نے کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے. تو اس میں کوئی غرور وغیرہ کا وہ چکر نہیں ہے کہ آپ اپنے کیے پر نازاں ہو جائیں. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ خون وہ ویسے وہ شعر یاد آ رہے ہیں آپ کے تھوڑی سی کہ خون دل دے کے نکھارا ہے رخ برگ گلاب. بہرحال چھوڑ دیں اس شعر کو. اچھا، آگ کا میں تذکرہ کر رہا تھا. آگ کیا ہے؟ آگ یہ ہے، آگ اصل میں اللہ کی ردی کی ٹوکری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا اور آپ نے اپنا مقصد تخلیقی یعنی نہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانا، نہ اس کی ضروریات کو پہچانا، تو پھر آپ اللہ کے ردی کی ٹوکری میں جائیں گے. اور وہاں سے اگر آپ بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو وہ لوگ پھر کامیاب ہوں گے. یہ تھوڑا سا نقطہ تھا میں نے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 186 ہے. لفظی ترجمہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یقیناً ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں بھی، تمہاری اولاد میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور مشرکوں سے کافی تکلیف دہ باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش کو اختیار کیے رکھو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو تم یہ بلند ہمت والے لوگوں کے کام ہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ. یہ ایسے کام ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے سامعین کرام. اور دیکھیں یہ لَتُبْلَوُنَّ یہ یعنی اسی قبیل کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور میں تمہیں آزماؤں گا، ہے نا. یہ اس قسم کی آیت ہے. پھر ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. یہ اس قبیل کی آیت ہے. یا سورہ کہف کی وہ جو ہے آیت کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، اچھا وہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار بھی ہے، ایک سنت بھی ہے، اور یہ ایک لازمی چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کو مقصود بنا کے، معبود بنا کے، محبوب بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو مقامی طور پر آپ کی رکاوٹیں، آپ کے سامنے رکاوٹیں ہوں گی.
مختصر میں آپ کو بات کروں، یہ لازمی ہے، کیونکہ ہمارا سفر جو ہے یعنی اللہ والوں کا سفر، اللہ والے مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سب ان لوگوں کو اللہ والے قرار دے رہا ہوں جو اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے، اب یہ اللہ والے ہیں۔ اب ان کو اپنے گھر میں جو ہے، اب یہاں تو وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم، اس میں دیکھیں پہلے تو آپ تعین کر لیں کیا کیا چیزیں ہمیں پہنچنی ہیں۔ مال اور اولاد میں آزمائش نہیں، مال و جان میں آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، پھر آپ کو باتیں بھی سننی ہوں گی، تکلیف دہ باتیں، بس یہ دو چیزیں، تین چیزیں، مال اور اپنی جان میں آپ کی آزمائش ہوگی۔ ابھی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ پھر آپ کو باتیں سنائی جائیں گی، جو علم والے ہیں یا جو مشرک ہیں ان سے باتیں، تو ان آیات کو دیکھیں، ٹھیک ہے یہ اس کے نزول کے وقت جو بھی حالات تھے، اہل کتاب بھی تھے مشرک بھی تھے، لیکن آج دیکھ لیں اہل کتاب بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، تو ان سب سے آپ کو یعنی باتیں سنائی جائیں گی۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، ایک راستے پہ چلتے میں، یعنی یہ راستہ جو ہے یہ مشکلات کا راستہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرف رخ کیا ہے باقی لوگوں کا رخ آپ کے مخالف ہے۔ عام طور پہ لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے تو پھر یقیناً آپ کو مخالفانہ ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مال اور اولاد نہیں، مال اور جان، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ وہ مال و جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مال و جان کا سودا کر لیا ہے۔ اب جب سودا کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و جان آپ کا نہیں ہے، اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، کھپانا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آزمائشیں تو ہوں گی، لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب جہاں تک جماعت کی بات ہے، مسلمانوں کی جماعت کی بات ہے، وہاں تو آپ نے اپنی جان کو بھی کھپانا ہے، مال کو بھی کھپانا ہے۔ کوئی آسمان سے تو پیسے نہیں برسیں گے یہ فنڈنگ کون کرے گا جماعت کے لیے، مجھے آپ بتائیں۔ یہ تو اللہ نے قانون ہی یہ بنایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ تو یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ نے اس آیت کے تناظر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ کو مال و جان کے ساتھ محنت کرنی ہوگی، مال کو بھی لگانا ہوگا، جان کو بھی لگانا ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں بدر میں اصل یعنی فتح جو ہے وہ تو اللہ کی مدد سے ہوئی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، بدر میں اگر فتح ہوئی لیکن مسلمانوں نے بھی تو اپنے اوپر اس حالات کے مطابق اپنے لیے شہادت کے لیے تیار تو تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز، مدد تو اللہ تعالیٰ، یعنی فتح تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، امداد اسی کی ہوتی ہے، اور اس نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے، آپ نے کسی چیز کو قربان کرنے کا عزم کرنا ہے، اور یہ قربانی کیا ہے؟ مال اور جان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے ایک سودا کر لیا ہے کہ مال و جان کا اختیار تم مجھے دے دو، بوقت ضرورت مال و جان کو میری راہ میں کھپاؤ تو تمہارا میں امتحان لوں گا۔ اس میں ایک وسیع تناظر میں آپ دیکھیں، پورا ایک نقشہ ہے، انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں پیش کر رہا ہے کہ تمہیں کس چیز میں آزمایا جائے گا اور کس چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں پورا ایک نقشہ ہمیں بتا رہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، اور کیوں نہ آزمائے، آزمائش تو حق ہے، آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے، امتحان میں ہی، امتحان دے کے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، امتحان دے کے ہی امتحان میں پاس ہوا جاتا ہے، بغیر امتحان کے کیسے پاس کر دیں آپ کو؟ تو امتحان ہوگا، امتحان، یہ ساری زندگی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں اچھی حالت میں اور بری حالت دونوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور جان میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سنو گے اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی، اذن بہت سی تکلیف۔ اب یہ تکلیف آج کے زمانے میں کون دے گا؟ مشرکانہ روش رکھنے والے لوگ بہت ہیں، کم تو نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب جو ہے ہمارے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ کا بھائی جو ہے وہ کچھ کتابوں کو پڑھا ہوا ہو، وہ آپ کے خلاف ہو جائے کہ بھئی قرآن میں تو، قرآن کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں۔ یعنی اہل علم آپ کی راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، اور اہل مشرک جو ہیں وہ بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر جو ہے مشرکانہ روش کا شکار ہو، دنیا اس کا مقصود ہو اور دنیا ہی کی اسے چاہت ہو، تو آپ تو اللہ کی بندی ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ، یعنی اور ایسا ہوتا ہے، ایک پردہ دار خاتون ہے اور شوہر جو ہے وہ آزاد خیال ہے، روشن خیال ہے، وہ پھر وہ لڑکی کو کہتا ہے کہ چھوڑو یہ پردے وردے، بال دکھاؤ، کیا تم نے بال چھپائے ہوئے ہیں، دیکھو سب لوگوں کے بال، تو یہ پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو پردہ ہے، تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا تو اکثر یعنی ہو سکتا ہے نا، یہ تو عام مطلب ہمارا، بیوی اگر اللہ کی بندی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایسی شوہر کو منع کرے، اور تو یہ مطلب جانبین سے یہ ہو سکتا ہے تکلیف دہ باتیں، کیونکہ آپ کے ماحول میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں، مختصر میں بات کر رہا ہوں، تو پھر تو وہ چونکہ ان کا یقین تو طاغوت پہ ہوتا ہے، دنیا ان کو پیاری ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو اپنے والدین کی طرف سے اگر وہ دین کی طرف مائل ہوں، کیا تم نے اپنے آپ کو ملا بنایا ہوا ہے، یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ ہم تو تمہیں بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، بڑے عہدے پہ، اور یہ اور وہ، تم نے کیا یہ ملائی اختیار کر لی ہے۔ عام ایسا ہوتا ہے، ہمارا تو سارا اوڑھنا بچھونا تو دنیا ہی ہے، ظاہر ہے، ظاہر پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ صبر اور تقوی، یعنی ایک انسان، ایک مومن، مومنہ یا مومن جو بھی ہو، اللہ کے راستے پر اس کو چلنا ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور دیکھیں آپ نہ صبر کر سکتے ہیں نہ تقوی کی روش اختیار کر سکتے ہیں جب تک آپ کا ایمان باللہ نہ ہو جیسا کہ وہ حق ہے۔ آپ نے سوچ سمجھ کے اگر اسلام قبول نہیں کیا ہے تو آپ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ایک بیٹی یا خاتون پردہ، یعنی والدین کے یہاں پردہ ہے، اور وہ پھر شادی ہو کے ایک آزاد خیال لوگوں میں جاتی ہے، لیکن وہ اسلامی جو نظریہ ہے اس پر اس کو یقین نہیں ہے، بس ایسے ہی روایتی طور پہ اس نے لے لیا تھا پردہ، اب اس نے چھوڑ دیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا اس قسم کی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو تصبروا وتتقوا، اب یہ تصبروا وتتقوا تو دیکھیں یہ تو ہر جگہ جو ہے مومنانہ صفات میں آ رہا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الماء، او کما قال، ایسی آیت ہے۔
میدان بدر کا کہ تم اگر صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو یہ فرشتے آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے. تو یہ صبر اور تقوی اس کے لیے ضروری ہے. میں آپ کو آخر میں یہ بات بتاؤں کہ صبر اور تقوی آپ اختیار کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، اگر آپ کا ایمان باللہ نہ ہو اور آپ کو یقین حاصل نہ ہو اپنی مقصود حیات پر، تو آپ صبر اور تقوی کا دامن تھامے نہیں رہ سکتے. یہ مخالفانہ رویے جو ہے آپ کا رویہ بھی چینج کر دیں گے. آپ کو باتیں سنائیں گے، آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہی کیا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ اگر صبر اور تقوی اگر آپ اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کا تعلق جو ہے بلند ہمت یعنی ایسے کاموں سے ہے جن کا عزم کیا جاتا ہے. اور وہی بات میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو پختہ، تو پھر آپ حالات کی رو میں بہہ جائیں گے. صبر اور تقوی یہ جب پیدا ہوتا ہے جب کا ایمان آپ کا باللہ جو ہے مستحکم ہو، کامل ہو، آپ نے سوچ سمجھ کے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہو، اللہ کو اپنی منزل بنا کے آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، تو اس کے بعد جو ہے یہ صبر اور تقوی، پھر آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی امداد آپ کے ساتھ آئے گی، آپ پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی امداد آئے گی اور پھر جو ہے کام ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لَتُبْلَوُنَّ ترجمہ سنا دیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے تمہیں تکلیف پہنچے گی بہت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایسے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے کام ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔